قرآن کے ورق آنسوؤں سے تر ہو جاتے تھے، وہ اقبال جو عاشق مصطفیٰ بھی ہے، عاشق آل مصطفیٰ بھی ہے، عاشق مصطفیٰ بھی ہے اور عاشق اہل بیت مصطفیٰ بھی ہے۔ دنیا میں انعام دو ہی ہیں بڑے، جن کو نبی کا در مل گیا یا نبی کے اہل بیت کا در مل گیا، اور علامہ اقبال کو نبی کا در بھی ملا، نبی کے اہل بیت کا در بھی ملا۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی بارگاہ میں جو ہدیہ عقیدت اقبال پیش کر گیا، کوئی دنیا کا کوئی شاعر اس مقام تک نہ پہنچ سکا۔ اقبال نے کہا کہ مریم تو ایک حوالے سے عزت والی ہیں، فاطمہ 3 حوالوں سے کائنات کی عورتوں کی سردارہ ہے۔ پہلا حوالہ فاطمہ وہ ہے جو 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کی بیٹی ہے۔ کسی کا باپ اتنا عظمت والا ہوگا؟ دوسرا حوالہ ڈاکٹر اقبال نے کہا، بانوے آن تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ آپ زوجہ محترمہ اس ذات کی ہیں جس کو علی المرتضی کہتے ہیں۔ او جی آپ بھی علی کو مشکل کشا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا میں اقبال کا شعر پڑھ رہا ہوں۔ مشکل کشا اس کو ہی کہتے ہیں نا جو مشکل حل کر دے، اللہ کے اذن سے۔ مقابلے میں اللہ نہ لاؤ تاکہ پریشانی نہ ہو۔ اولیاء کاملین اللہ کے اذن سے یہ کام کر لیتے ہیں، تو اس لیے اقبال کا یہ شعر ہے، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اور مادر آں، اقبال ہی کہتا ہے، مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں قافلہ سالار عشق۔ زہرا ماں ہے اس کی مرکز پرکار۔ پرکار آپ نے اپنی سٹوڈنٹ لائف میں یوز کی ہوگی نا؟ تو اقبال کہتے ہیں جو عشق کی پرکار ہے نا، اس کا مرکز حسین ہے۔ ایک نعرہ لگاؤ امام علی مقام کا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حسینیت حسینیت حسینیت۔ آج کے دن امام علی مقام کی ولادت بسعادت ہے۔ اے امام میں تیری ولادت پہ اور کیا کہوں؟ اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ آج کے دن دین کو زندگی مل گئی۔ اللہ اللہ ماشاءاللہ۔ آج کے دن دین کو زندگی ملی۔ اس حسین اور اس زہرا اور آل بیت اطہار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے والا اقبال، قرآن کی تلاوت کو لفظوں میں پرونے والا اقبال، امت مسلمہ کو بیدار کرنے والا اقبال، تہجد گزار اقبال، عبادت گزار اقبال، عاشق مصطفیٰ اقبال جب اس مقام پہ پہنچا نا، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں جنت دی لوڑ کا ہی نہیں۔ وہ ڈر گیا، اس نے کہا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ مالکہ تو غنی ہے، تمام جہانوں سے غنی ہے، من فقیر، میں تیرا محتاج ہوں۔ اے مالکہ روز محشر عذر ہائے من پذیر، یا اللہ اگر بخش دے تو تیری مرضی۔ اے میرے مالکہ اگر تو نہ بخشنے پہ آئے تو عذر تو میرے بھی ہیں۔ گر تو می بینی حسابم ناگزیر۔ لیکن میں عرض تو یہی کرتا ہوں، مجھ سے حساب نہ لو، میں معذور ہوں۔ لیکن اگر تم نے مجھ سے یا اللہ قیامت کے روز حساب لینا ہی ہے نا، تو ایک عرض ہے، وہ عرض سنو اقبال کی، یا اللہ اگر اقبال سے تو نے قیامت کے دن حساب لینا ہی ہے تو میری ایک عرض ہے، گر تو می بینی حسابم ناگزیر،
عرض یہی ہے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، عرض یہی ہے کہ جب میرا حساب لینا ہو تو مصطفیٰ کی نگاہوں سے اوجل ہو کے لینا۔ مجھے اپنے نبی محمد سے شرم آتی ہے کہ نبی کیا کہے گا، میں غاروں میں روتا رہا، تو یہ کرتوت کرتا رہا، میں تیرے لیے روتا رہا، رب کو مناتا رہا۔ اور آج کا مرشد پیر، بناوٹی پیر، جہلی پیر، وہ کہتا ہے وہ کوئی نہیں لوڑ یار، عبادت شبادت دی، جنت دے وارث اسی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم خود بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں، اور جی میں فلانی جگہ تے مرید ہاں، جو مرضی کردہ رہا پیر صاحب بخشوال حسن۔ میں کہا وہ اگلے پیران او لوگاں نیکی دی ہدایت دیندے ہیں، آج اسی جاہل مریداں نے اپنے پیر خانیاں نو گناہاں واسطے مورچہ بنا لے آئے۔ او جی میں فلانی تھائی مرید ہاں، مڑ میں کردہ ویرہ تے خیر ہے، میں مڑ اپنے پیر نو مورچہ بنا لیا، میں گناہ سوکھے کردہ رہا، میں مرید تے فلانی تھائی ہاں۔ وہ پیر خانے نو مورچہ گناہ دا اسی پہ بنانے ہاں۔ تے اقبال آدھا ہے مالکہ پیڑی رستے ایک حساب نہ لویں، تو سارے جہانہ تو غنی ہے، نامی لمیں تیرے خدانیاں کمی کوئی نہیں ہونی، پر مالکہ اگر لینا ہی حساب سار پر میں جو ہوئی مڑ جلنی ہے، عذاب تے جلنا ہی ہے، پر ایک گال ہے جڑی مار دین دی ہے، میرے نبی دیاں اکھاں تو ڈر میرے کو حساب لویں۔ میں ساری زندگی اس نبی دے عشق دے ترانے گاندہ رہا، او نبی کی آکسی کے چنگا عشق تو کیتا ہے میرے ناڑ، میں اپنے نبی نو اپنی وجہ تو قیامت دن شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت محترم حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے کہ جنت اللہ دی رضا دی مظہر ہے تے جہنم اللہ دے قہر دا مظہر ہے۔ حضرت محترم اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تیسری نشانی کی ہے جہنم تو پناہ منگ دے، جہنم نو اولیاں بنا کے نہیں پیش کر دے، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اِنَّا عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، بے شک جہنم کا عذاب تو گلے کا پھندہ بن جائے گا۔ اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، اور جہنم کتنی بری جگہ ہے۔ یا اللہ اور کی نشانی تیریاں بندیاں دی اجے اگے آتا ہیں، یا اللہ تیری نشانی تیریاں بندیاں دی اور نشانی۔ فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما۔ فرمایا عباد الرحمن، اللہ دیاں بندیاں رحمان دیاں بندیاں دی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، وَبَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، درمیان رہ کے زندگی گزارتے ہیں۔ آسان اس گل دا مطلب کوئی نہیں سمجھ ہونا، میں نے پتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنا شملہ اپنا نام اونچا کرنے کے لیے جو اسٹیشن بنایا ہے نا، وہ اسٹیشن ہی غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم شادیاں کرتے ہیں، مرنوں پر بھی ہم نے نہ خدا کو دیکھا نہ دین کو دیکھا، شادیوں پر بھی نہیں دیکھا۔ شادیوں پر یہ جو مہندی ہے، صرف دو باتیں میری مان لو، ایک مہندی ختم کر دو، ایک برات ختم کر دو، ولیمہ سنت ہے۔ بے شک یہاں میرج حال میں آؤ، کھلے طریقے سے اپنی استطاعت کے مطابق بے شک کھول کے کھانا دو لوگوں کو، لیکن ایک چیز کی کوشش کرو
کہ جہاں برادری کے لوگوں کو بلاتے ہو کم از کم 10 وہ غریب بندے جن سے تمہیں نیوندرا لینے کی کوئی توقع نہ ہو، کوئی لین دین نہ ہو، ان 10 غریب بندوں کو بھی کارڈ بھیج کے عزت سے بلاؤ، ان کو بھی اس دعوت ولیمہ میں کھلاؤ۔ یہ دعوت ولیمہ یہ صرف دنیا داری نہیں ہوگی بلکہ میرے نبی محمد مصطفیٰ کی سنت بن جائے گی۔ تے مہندی یہ تسی چھڑ بھی دیتی تے توڑا نقصان کیڑا، کچھ گناہ یہ ہو جانے، ایک تے گناہ بندہ کردہ ہے نا اپنے نفس نو راضی کرنے واسطہ وہ کوئی چاستے ہوندی ہے نا، جس گناہ چاسی کوئی نہ ہوئے انہاں دینے بے لذتا گناہ۔ اے شادیاں دے موقعیں تے اسی بے لذتے گناہ پہ کرنے ہیں، او جنہاں تسی بھی کھاندے ہو نا بھی آئے جی ڈالر سٹیں جی، میں اگلے دن ایک دیکھ رہا تھا کلپ، انہوں نے موبائل پھینکے، ڈالر پھینکے، یورو پھینکے۔ تو جن لوگوں کو آپ خوش کرنا چاہتے ہو وہی آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے۔ ان لفظوں کا صدقہ اللہ رب العالمین مرحوم محمد حیات کھوکھر